بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی ناکامی کی وجہ 30 جنوری 2020۔ محمد قاسم کہتے ہیں کہ میں اس خواب میں ایک گھر میں ہوتا ہوں اور میرے آس پاس مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ اسی دوران میری نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے، لیکن میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ تو اچانک میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے تو اس آدمی کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی ایک دیوار کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جب میں اس آدمی کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عمران خان ہے، لیکن پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے تو عمران خان تک پہنچنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ اب میں سامنے ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ان سے اپنے خواب شیئر کرنے تھے۔ عمران خان تھوڑے مصروف ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں ان کے قریب جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے متعلق کچھ خواب دیکھے ہیں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ تک یہ خواب پہنچاؤں، لیکن میں نہیں پہنچا سکا۔ اب مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں اور آپ اس پہ غور کریں، اور جب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ مجھ سے ملیں تاکہ میں آپ کو اپنے خواب ڈیٹیل میں سنا سکوں، کیونکہ میرے خواب ویسے ہی سچے ہو رہے ہیں جیسے کہ میں نے دیکھے تھے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ خواب 25 جولائی 2018 کی پچھلی رات کو دیکھا تھا، جس کے اگلے دن الیکشن ہونے تھے۔ میں نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے قوم سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر پاتے، بلکہ آپ کو ہر جگہ یو ٹرن لینے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ناکامی کی وجہ ہے وہ بھی مجھے خواب میں آئی تھی۔ یہ بات کہہ کے میں پیچھے ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں اور تھوڑا سا ٹائم نکال کے مجھ سے بات کریں۔ اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور اسی گھر میں عمران خان کچھ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے خود ہی کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا خواب دیکھے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی پراپر ٹائم دیں تاکہ میں آپ کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر سکوں۔ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو میں ان کو ادھر ہی تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے بارے میں اور بھی خواب آئے کہ آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی انٹرنل پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے اور کولیشن پارٹنرز آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، اور یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ یہ سارے خواب میں نے یوٹیوب پر پہلے سے ہی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا خواب کس ڈیٹ پر اپلوڈ ہوا ہے۔ اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جو عثمان بزدار ہیں، یہی آپ کی پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ادھر چلتے چلتے عمران خان دیکھتے ہیں کہ میرے پاس پروف ہے، تو وہ تھوڑا سا اور زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو اور کیا خواب آیا۔ ادھر پاس ہی 2 کرسیاں ہوتی ہیں اور ہم ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جو مجھے 25 جولائی 2018 کو خواب آیا تھا، اس میں آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن آپ کے لیے مشکلات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کوئی بھی وعدے پہ عمل نہیں کر پاتے۔ انٹرنل گروپنگ اور کولیشن پارٹنرز کا آپ کو الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور آخر میں آ کے آپ اکتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرنے دے رہے۔ اس کے بعد آپ ایک کمرے میں آتے ہیں اور ادھر میں پہلے سے بیٹھا ہوتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب آپ نے قبر کو سجدہ کیا تھا ایک دربار پہ، وہ آپ نے شرک کیا تھا۔ آپ یاد کریں کہ آپ یہی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ادھر عمران خان بول پڑتے ہیں کہ نہیں، میں نے قبر کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ میں نے زمین کو چوما تھا، اور لوگوں نے اس کو غلط انداز میں لیا۔ یہ بات عمران خان سخت لہجے میں بولتے ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں، جس دن آپ نے سجدہ کیا تھا تو اس کے 2 دن بعد مجھے خواب میں آیا تھا کہ اگر کوئی بندہ رکوع کی حالت میں بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھک جائے تو وہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اور آپ یاد کریں کہ آپ خود ہی کہا کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ صرف ایک وزیر اعظم بننے کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھک گئے۔ تو یہ اصل وجہ تھی جدھر سے اللہ کی مدد آپ کے پاس سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت بھی نہیں کی۔ ایک اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے بڑے بڑے مسائل حل کر لوں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کر لوں، اور ان کاموں کو حل کرنے میں آپ کا مہنگائی سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور مہنگائی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پھر جب آپ مہنگائی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کنٹرول ہو ہی نہیں پاتی، اور یہ خواب بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہے۔ ان حالات میں آپ کو عوام کہتی بھی ہے کہ ملک صحیح نہیں چل رہا، اور ایون اپوزیشن پارٹیز بھی آپ کو کہتی ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں مانتے اور آپ ان لوگوں کا یقین کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔
اور جہاں تک عثمان بزدار کی بات آتی ہے، وہ خواب مجھے 2014 میں آیا تھا کہ آپ ایک ٹرک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری پارٹی کے لوگ اس پہ ہوتے ہیں، لیکن جو ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے وہ ایک نان ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے اور اس نے کبھی ٹرک نہیں چلایا ہوتا۔ میں آپ کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے اور آپ کا ٹرک بہت اہم ہے اور یہ آپ کا ٹرک کہیں مار دے گا۔ اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دیکھنا یہ بالکل صحیح چلائے گا، اور پھر وہی ہوتا ہے جس سے میں آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ راستے میں ایک گول چکر آتا ہے اور عثمان بزدار خطرناک موڑ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ سپیڈ کم کریں، وہ سپیڈ اور تیز کر دیتے ہیں، اور سامنے ایک بلڈنگ میں جا کے ٹرک لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ اور آپ کے ساتھ کافی لوگ زخمی ہوتے ہیں اور کچھ تو مر بھی جاتے ہیں۔ پھر مجھے 2019 کے شروع میں ہی خواب میں آتا ہے کہ وہ ٹرک ڈرائیور عثمان بزدار ہیں اور آگے ان کے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نہ تو آپ اس ڈرائیور کو چینج کر سکتے ہیں، نہ تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ یاد کریں کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کو دل میں خوف آنا شروع ہو گیا تھا کہ اگر میں اس بار بھی وزیر اعظم نہیں بن سکا تو پھر کیا ہوگا۔ پھر جب آپ الیکشن جیتیں تو آپ کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں جس سے آپ ایک پراپر گورنمنٹ بنا سکیں، اور ادھر بھی آپ کے دل میں خوف آ گیا کہ آپ کو دوبارہ اتنی سیٹیں مل سکیں گی یا نہیں۔ پھر آپ کو مجبوری میں کوalition گورنمنٹ بنانی پڑی اور آپ نے اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھا۔ اور یہ سب مجھے خواب میں آیا تھا کہ عمران خان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا اور گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے تھی۔ یہاں پہ عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، جو زیادہ سیٹیں لیتا ہے وہی گورنمنٹ بناتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کے دل میں خوف آ گیا تھا کہ آپ دوبارہ اتنی سیٹیں لیں گے یا پھر نہیں لیں گے۔ اچھا، اب آپ بتائیں کہ آپ کی 2013 میں کتنی سیٹیں تھیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ 30 سیٹیں تھیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، 30 سے تھوڑی زیادہ تھیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس بار 2018 میں آپ کی کتنی سیٹیں تھیں؟ وہ کہتے ہیں اس بار 115 کے آس پاس تھیں۔ تو میں کہتا ہوں اب یہاں بھی اللہ نے آپ کی مدد کی۔ 2013 میں آپ کی 30 سیٹیں تھیں اور 2018 میں اللہ نے وہ 4 گنا زیادہ کر دیں۔ اگر یہاں آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو آپ کمپرومائز کر کے گورنمنٹ بنانے کے بجائے آپ کہتے کہ نہیں، جیسے آپ خود کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے میجورٹی ملے گی تو میں گورنمنٹ بناؤں گا، ورنہ نہیں بناؤں گا۔ لیکن یہاں بھی آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے یو ٹرن لیا اور کوalition گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دوران اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بالکل بھی شامل نہیں تھی، کیونکہ آپ نے اس شرک کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ یہاں پہ عمران خان کے ساتھ کوئی اور آ کے بیٹھتا ہے، لیکن وہ مجھے صحیح طرح سے نہیں دکھتا کیونکہ لائٹ کم ہوتی ہے، اور عمران خان مجھے بہت توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے تو آپ کہتے کہ میں گورنمنٹ نہیں بنا رہا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے میجورٹی ملے گی تو میں گورنمنٹ بناؤں گا۔ تو پھر اس صورت میں یہ ہونا تھا کہ اپوزیشن پارٹیز ایک کوalition گورنمنٹ بناتی، اور اس صورت میں عوام کے نظر میں ان کی قدر اور گر جاتی اور آپ کی قدر اور بڑھ جاتی، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ اس کے بعد 2 سال میں ان لوگوں کی کارکردگی کھل کے سامنے آ جاتی، اور عوام نے کہنا تھا کہ یہ وہی لوگ دوبارہ سے آ گئے ہیں، انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہو گیا ہے۔ پھر جب لوگ خلاف ہو جاتے تو آپ کے پاس آپشن تھی کہ آپ الیکشن ریکال کرواتے اور ساتھ ہی آپ اسمبلی سے استعفے دے دیتے۔ اس صورت میں اتنی بڑی تعداد میں استعفے آتے تو پھر الیکشن دوبارہ ہوتے، اور لوگوں کو یقین ہو جانا تھا کہ اب کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہی کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی، آپ کو 2/3 میجورٹی ملتی، لیکن آپ کا ایمان کمزور پڑ گیا اور آپ نے کوalition گورنمنٹ بنا لی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اپوزیشن بدنام ہو، آپ خود بدنام ہو گئے۔ آپ عوام میں نکل کے تو دیکھیں، لوگ آپ کو دہائیاں دے رہے ہیں۔ کیا حاصل کیا آپ نے؟ اگر آج آپ کی گورنمنٹ چلی جائے، پنجاب کا CM چینج ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لوگ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا نااہل ترین وزیر اعظم سے یاد رکھیں گے کہ ایک عمران خان آیا تھا، اس نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور وہ ناکام ہو گیا۔ تو عمران خان مجھے غور سے اور توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ تو میں نے پہلے کسی سے نہیں سنی، اور وہ تھوڑا خوشی سے اور مسکرا کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اب تک پہنچ جاؤں، اور ایون آپ کے قریبی لوگ اور وزیروں کو بھی کہا کہ آپ یہ خواب عمران خان تک پہنچا دیں، لیکن ان سب نے ریفیوز کیا۔ تو اگر وہ بندے آپ سے تھوڑے سے بھی مخلص ہوتے ہیں تو کوئی بھی ذکر کر دیتا،
اور آپ اس مصیبت میں نہ ہوتے ہیں جس مصیبت میں آپ اس وقت ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے، یہ سب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ ایک کام کریں، آپ پاکستان کے عوام کو سبسڈی دیں، پرائسز کم کریں، لوگوں کو سہولتیں دیں، پیٹرول اور بجلی کی قیمت کم کریں، اور 3 سے 4 مہینے آپ اسی طرح کریں۔ پھر لوگوں میں آپ کے لیے بہت جلد اعتماد بحال ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ عمران خان نے تو ساری چیزیں سستی کر دی ہیں، ٹیکس بھی کم ہو گئے ہیں اور ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو جب اس طرح کرتے کرتے آپ کو 3 سے 4 مہینے ہو جائیں تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اس صورت میں عوام میں آپ کا اعتماد دوبارہ سے بحال ہو گیا ہوگا، اور جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ ووٹ دیں۔ اگر آپ یہ 2 راستے اختیار کرتے تو پھر آپ کے پاس میجورٹی یا پھر 2/3 میجورٹی ہوتی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا۔ یہاں پہ عمران خان کافی مطمئن ہو جاتے ہیں اور ریگریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش مجھے یہ باتیں پہلے پتہ چل جاتی تو آج یہ وقت نہیں آتا۔ لیکن جب عمران خان 3 سے 4 مہینے تک مہنگائی کم کرنے کا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ IMF تو مجھے یہ کرنے ہی نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں آپ ڈریں نہ، آپ ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ IMF کیا کرے گا اور انٹرنیشنل لیول پر کیا پریشر آئے گا۔ آپ تو پہلے شرک سے توبہ کریں اور دوسرا اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ یہ کریں تو IMF کچھ نہیں کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کی پیمنٹ روک لے گا اور کیا کر لے گا۔ اور جب تک آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میری یہ سب باتیں عمران خان غور سے اور خوشی سے سن رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے ان کو تھوڑا ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ خواب پہلے پتہ چل جاتے، اور یہ خواب یہیں ختم ہو جاتا ہے۔